جو میں نے جج کے پاس جواب جمع کروایا تھا نا وہ ہم نے پوری دنیا کو دکھایا ہے، وہ جج نے پڑھا ہے، اس نے کہا ہم ان پوائنٹس پہ بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ ویڈیوز کا کیس ہے، اس کے لیے پی کا آرڈیننس بنا ہوا ہے جو ایف آئی اے سے ہوتی ہے، ایف آئی اے میں وہ کیس گیا ہے، اور اس طرح کے پہلے بھی کئی کیسز انہی باتوں پہ گئے ہیں اور فارغ ہوئے ہیں، یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کچھ عرصے میں فارغ ہو جائے گا۔ ایف آئی اے نے ہم سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا ہم پہلے یہ کریں گے کہ جنہوں نے ہمیں کلپ بھجوایا نا ہم انہیں کہیں گے پوری ویڈیو لے کے آؤ، تو ٹائم قیامت تک جائے کہ اب بھی جو کچھ کر کے دیکھ لیں انشاءاللہ ہم اپنے کیسز کو فیس کریں گے۔ باقی ان کی خواہش نہیں پوری ہونی کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم اس طریقے سے کروا لیں گے، تب کروائیں گے جب میں نے وہ کیا ہوگا۔ اللہ کے بندوں جتنا ہنگامہ دنیا میں کھڑا ہوا ہے نا میری وجہ سے، ابھی تک کچھ نہ کچھ ہو جانا تھا۔ مجھے بریلویوں نے تو گرفتار نہیں کرنا، نہ دیوبند نے گرفتار کرنا ہے، نہ اہل حدیث نے کرنا ہے، نہ شیعہ نے کرنا ہے، مجھے تو گرفتار کرنا ہے اگر تو اسٹیٹ نے کرنا ہے۔ تو سرکار کیا اسٹیٹ کا فرقہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ ہے، یا اسٹیٹ تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے جھنڈے میں سفید نشان بھی ہے، کافر بھی رہ سکتے ہیں؟ اگر کافر رہ سکتے ہیں، اگر قادیانی کافروں کی عبادت گاہوں کے باہر جمعے کے دن سیکیورٹی ہو سکتی ہے تو میری اکیڈمی کے باہر سیکیورٹی کسی کو کیوں چبھتی ہے؟ میں تو مسلمان ہوں، ٹھیک ہے؟ تو کیا قادیانیوں کا سافٹ ویئر لوگ اپڈیٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنا وہ غلط مذہب چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں۔ شیعہ جب گرفتار ہوتے ہیں تو کیا وہ شیعہ سے سنیوں نے کا اعلان کر دیتے ہیں؟ نہیں، وہ یہ تو ڈیمانڈ کرتے ہی نہیں ہے۔ اسٹیٹ کو تکلیف یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرنی جس میں آپ روڈز کو بلاک کریں، آپ کسی سے جینے کا حق چھینیں۔ ہم تو سب کو جینے کا حق دے رہے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں قادیانی جو کافر ہیں نا انہیں بھی رائٹ ہے کہ انہیں آپ نوکریاں دیں، آپ ان سے علمی اختلاف کر کے انہیں اسلام کی طرف بلائیں بجائے ان سے نفرت کرنے کے۔ باقی رہ کے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ انہیں میں پہلے ہی مسلمان سمجھتا ہوں، نمازیں میں ان کے پیچھے پڑھتا ہوں، چندے ان کو دیتا ہوں، میں نے کوئی چندہ بک نہیں بنائی، اپنی مسجد نہیں بنائی، انہیں کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، پیچھے کیا بات رہے گی؟ تو ہمیں تو کوئی گلہ کر نہیں سکتا۔ تو ہمارا سافٹ ویئر کس نے اپڈیٹ کرنا ہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، کہتے ہیں سافٹ ویئر اپڈیٹ کریں گے۔ سافٹ ویئر اپڈیٹ جنہوں نے کرنا ہے انہوں نے تو ان کے اپڈیٹ کی ہے، میرا تو اسٹیٹ سے کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، اسٹیٹ سے جھگڑا ان کا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اسے کافر قرار دیں، اسے یہ کریں، تو ان کا جھگڑا ہے۔ اور حالت یہ جتنی ایف آئی آر کٹواتے ہیں نا انہوں نے چھوٹے چھوٹے کلپس پہ کاٹی ہوتی ہے، اس طرح کی کلپ آپ قرآن سے بھی کاٹیں نا تو قرآن پہ بھی کفر کا فتویٰ لگ جائے گا۔ قرآن میں لکھا ہے حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن لکھا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ کافر ہے جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ عیسیٰ ابن مریم ہے، یہ لکھا ہوا ہے۔ اب میں آدھی بات اٹھا لوں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ اللہ ہی ہے، یا نماز کے قریب مت جاؤ، لیکن ساتھ لکھا ہے وانتم سکارا، جب نشے کی حالت میں ہو۔ اس طرح کے چھوٹے کلپ جب یہ میرے کاٹتے ہیں تو میں نے تو وہ بات کی ہی نہیں ہوتی، وہ بات میں نے کچھ اور کی ہوتی ہے، یا میں نے آیت اور حدیث بیان کی ہوتی ہے۔ اب وہ آیت اور حدیث ان کی پبلک نے پہلے سنی نہیں ہوتی، اگرچہ وہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے، یہ وہ کہتے ہیں اس نے گستاخی کر دی۔ مثلا یہ امام بخاری نے صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے علم کی بنیاد پہ کسی مسلمان کو کافر کہہ دے تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ حضرت عمر نے ایک بدری صحابی کو کافر اور منافق کہہ دیا تھا، تو امام بخاری نے وہ واقعہ نقل کیا کہ وہ اس وجہ سے کہا تھا کہ اس نے نبی الاسلام کی مخبری کی، تو حضور نے فرمایا کہ عمر اس کی اگلی پچھلی غلطیاں معاف ہے، اسے منافق کہنے کی ضرورت نہیں، لیکن حضرت عمر سے توبہ بھی نہیں کروائی۔ تو اس پہ امام بخاری نے رزلٹ نکالا کہ حضرت عمر نے جو ایک صحابی کو جو بدری تھا منافق کہا، تو حضرت عمر خود منافق نہیں ہوئے کیونکہ انہوں نے اپنے علم کی بنیاد پہ صحیح فیصلہ کیا تھا کہ نبی کے ساتھ غداری کی۔ چونکہ نبی الاسلام نے وہ غداری معاف کر دی کہ وہ ٹھیک ہے دنیا سے مغلوب ہو گیا، کیا لہذا فتویٰ اٹھ گیا۔ تو اس پہ میں نے کہا تھا کہ اگر آج بھی کوئی صحابی کو کافر کہتا ہے وہ کافر نہیں ہوگا۔ ہاں اگر میں کسی صحابی کو کافر کہوں جسے میں مسلمان سمجھتا ہوں تو صحابی تو چھوڑ دیں، میرے خلاف جو کلپ بنا رہے ہیں نا میں انہیں بھی مسلمان سمجھتا ہوں، میں انہیں بھی کافر کہوں تو میں کافر ہو جاؤں گا۔ صحابی تو درجہ ہی بہت بڑا ہے۔ اب یہ میرے آدھے جملے اٹھاتے ہیں جی کوئی صحابی کو کافر بھی کہے تو کافر نہیں ہوگا، اور یہ دین کا مسئلہ ہے، یہ بخاری میں لکھا ہوا ہے، چاہے لو امام بخاری نے اسے مسئلہ اخذ کیا ہوا ہے۔ تو ان کو چونکہ قرآن و سنت کا نالج نہیں ہے تو اس لیے یہ ساری کی ساری چیزیں فارغ ہوتی ہیں۔ یہاں پہ بھی میں نے وہ 8 جو انہوں نے اعتراض کیے تھے، ایک ایک پوائنٹ وہ امیجز ہم نے ڈسپلے کروائے تھے، جو میں نے جج کے پاس جواب جمع کروایا تھا نا وہ ہم نے پوری دنیا کو دکھایا کہ یہ جواب تھا 8 پوائنٹس کا، وہ جج نے پڑھا ہے، اس نے کہا ہم ان پوائنٹس پہ بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ ویڈیوز کا کیس ہے اور ویڈیوز کا کیس سیشن کورٹ سن ہی نہیں سکتی، اس کے لیے پی کا آرڈیننس بنا ہوا ہے جو ایف آئی اے سے ہوتی ہے، ایف آئی اے میں وہ کیس گیا ہے، اور اس طرح کے پہلے بھی کئی کیسز انہی باتوں پہ گئے ہیں اور فارغ ہوئے ہیں، یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کچھ عرصے میں فارغ ہو جائے گا۔ ایف آئی اے نے ہم سے رابطہ کیا کہ اس طرح کیس آ گیا، انہوں نے کہا ہم پہلے یہ کریں گے کہ جنہوں نے ہمیں کلپ بھجوایا نا ہم انہیں کہیں گے پوری ویڈیو لے کے آؤ، تو ٹائم قیامت تک جائے، اور پوری ویڈیو انہیں کل بھی نہیں ہوتی، وجہ ہے کہ انہوں نے بھی کلپ بھی سنا ہوتا ہے، میں نکال سکتا ہوں، میں اللہ کے فضل سے مجھے ہزاروں ویڈیوز ہیں نا میری، حافظ قرآن کو اس طرح قرآن یاد نہیں ہے، مجھے اپنی ویڈیوز کا پتا ہوتا ہے میں نے کس ویڈیو میں یہ بات کی ہے، میں ان کلپس کو بتا سکتا ہوں یہ کہاں سے کاٹے ہیں، یہ ڈھونڈ کے نکال ہی نہیں سکتے کیونکہ ان کو کاٹ کے کسی نے تحفے میں دیے ہوئے تھے۔ آپ ویڈیو میری 10-12 ہوتے ہیں نکال لیں، میری ویڈیوز ہیں ہزاروں میں، 4-5 گھنٹے کی ویڈیو ہے،
ٹھیک ہے. اور میں مولویوں کی طرح میرے پاس کوئی ہزاروں سوٹ نہیں ہے, میرے سفید کپڑوں میں سینکڑوں ویڈیوز ہیں, نیلے کپڑوں میں سینکڑوں. یہ بھی نہیں کہ کپڑے دے کے بھی لالن کے کیڑی ویڈیو سے بولا ہے, انج بھی نہیں ہوئے گا. وہ میں ہی نکال سکتا ہوں یہ کہاں سے نکالا ہے. پہلے تو ان کے پاس لیٹر جاتا ہے, جو پچھلوں کے پاس گیا نا, آج 8 مہینے ہو چکے ہیں, جو یہ 2 گلے پھاڑنے والے بھائیوں نے میرے پہ FIR کٹوائی تھی, 8 مہینے ہو چکے ہیں. یہ کلپ کی اوریجنل ویڈیو نہیں وہاں جمع کروا سکے, تو کلپ انہوں نے, پھر ان کی انویسٹیگیشن ہوگی, ان سے پوچھا جائے گا ہاں جی اس میں سے کہاں یہ مطلب نکلتا ہے. اینڈ میں جب وہ سیٹسفائی ہوں گے نا, پھر وہ مجھے بلائیں گے کہ ہاں جی آپ کیا کہتے ہیں. اور اس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ یاد رکھیں, جوڈیشری کے لوگ بھی سن لیں, کہ اگر کوئی بندہ آ کے عدالت کے سامنے کہتا ہے نا کہ میرا کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے, تو اس بندے کی بات مانی جائے گی, چاہے اس نے وہ بات کی بھی ہو. تو میں نے تو کی بھی نہیں ہوئی ہے, اور میں بتاؤں گا کہ یہ بخاری میں لکھا ہوا ہے, تو امام بخاری پہ کفر کا فتویٰ جائے گا, میرے پہ تو جائے گا ہی نہیں, یہ فارغ ہو جائیں گے. یہ صرف اس لیے کرتے ہیں, آپ دیکھیں یہ ساری باتیں کر کے نا اینڈ پہ پتہ کیا کہتے ہیں کہ جی 5 لاکھ روپیہ انعام دوں گا میں. یہ کیوں؟ ان کو پتہ ہے گورنمنٹ نے تو پکڑنا کوئی نہیں, یہ غازی اٹھانا چاہتے ہیں, اور غازی مسلمان کے خلاف. 1 منٹ پہلے کہہ رہے ہوتے تھے ہم پھانسی کا پھندا چوم لیں گے, سارے معافیا مانگتے پھرتے. یہ حالت ہوتی ہے ان غازیوں کی. تو یہ آپ بھی جو کچھ کر کے دیکھ لیں, انشاءاللہ ہم اپنے کیسز کو فیس کریں گے. باقی ان کی خواہش نہیں پوری ہونی کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم اس طریقے سے کروا لیں گے, تب کروائیں گے جب میں نے وہ کیا ہوگا. اگر میں نے نہیں کیا ہوا, اللہ کے بندو جتنا ہنگامہ دنیا میں کھڑا ہوا ہے نا میری وجہ سے, ابھی تک کچھ نہ کچھ ہو جانا تھا. تو یہ جو کچھ نہیں ہو رہا تو آپ خود سوچ لو کیوں نہیں ہو رہا, کیونکہ وہ سب کچھ قرآن و حدیث میں لکھا ہوا ہے. اب اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, وہ پڑھا لکھا طبقہ ہے, ایون وہ کسی فرقے سے بھی ہے نا, تب بھی وہ لاجیکل بات کرتا ہے. اس نے فیصلہ کرنا ہے آئین اور قانون کے مطابق, اپنے مسلک کے مطابق نہیں کرنا. مولوی فیصلہ کرے گا اپنے مسلک کے مطابق, آئین اور قانون اور قرآن و سنت کے مطابق نہیں اس نے کرنا. یہ سمجھتے ہیں اوپر جو جج بیٹھے ہوئے نا وہ بھی ہمارے فرقے سے ہوں, ہمارے مطابق فیصلہ کریں. سرکار وہ کریں گے نا, ہم ہائی کورٹ میں جائیں گے, وہ جج کا کیس بھی اڑا دے گی ہائی کورٹ, اور اسے سزا بھی ملے گی. تو نے یہ غلط فیصلہ کیوں کیا ہے, ایک بندے کی لائف کو ونریبل کیا. اس لیے کوئی جج جرت ہی نہیں کرتا کہ غلط فیصلہ لکھے. پہلے کر لیتے تھے, پہلے اس لیے کرتے تھے کہ جج کو پتا تھا میں باہر نہیں نکل سکوں گا, باہر عوام مجھے مارے گی. اب جج کو پتا ہے کہ اگر میں کوئی اس طرح کا فیصلہ کروں گا عوام کی مرضی کا, میری تو نوکری جائے گی, اور اگر میں صحیح فیصلہ کروں گا تو ان میں سے کسی کی جرت نہیں مجھے کچھ کہہ سکے. کیونکہ FATF حافظہ اللہ تعالی, ضرب عزب حافظہ اللہ تعالی, رد الفساد حافظہ اللہ تعالی کے بعد یہ ہماری اسٹیٹ کی ایجنسیز نے, فوج نے, جوڈیشری نے, حکومتوں نے یہ اب طے کر لیا کہ مولوی کے لیے اب یہاں کوئی جگہ نہیں ہے. یا تو ان کے لیے ویٹیکن سٹی بنے گا, یا یہ میری طرح علمی اختلاف کریں گے. جتھے بنا کے کچھ نہیں کر سکتے. چھوڑ دے, سب سے پاپولر لیڈر آپ کا عمران خان ہے, اس نے جتھا بنا کے کیا کر لیا. تو مولوی تو شاہی کوئی نہیں. عمران خان سے زیادہ کمیٹڈ لوگ کسی مولوی کے ساتھ ہیں. سعد رضوی صاحب ہے نا, کیا سعد رضوی نے کبھی دھرنا دیا ہے میرے خلاف؟ کوئی اس کا بیان ہے, ایک اس کا بیان آیا انٹریکٹ, وہ بھی اس نے معذرت کی کہ یہ میں نے آپ کے بارے میں نہیں کہا تھا, کسی اور کے بارے میں کہا تھا, وہ آپ کے کھاتے میں میرے لوگوں نے ڈال دیا. اس نے معذرت کر لی, اور میں نے ویڈیو میں کہا کہ انہوں نے معذرت کی ہے. تو کون سی جماعت اٹھے گی؟ خادم رضوی صاحب کی زندگی میں نے ہنگامہ کھڑا کر کے رکھا ہے, نام لے لے کے ان کو پکارا ہے, اور میری ویورشپ ان سے زیادہ تھی. کبھی خادم رضوی صاحب نے کہا میں جیلم اکیڈمی دھرنا دوں گا, اور وہ نجی محفلوں میں کہتے تھے منڈوں نے چھیڑو, یہ جو گلا پہ کرتا ہے صحیح پہ کرتا ہے. اور جواب ساڑھے کو کوئی نہیں جواب دیں گے تو ساڑھی اپنی عوام چھوڑ دے گی. اور میں نے اپنی مخالفین کو کہا ہے کہ اگر اپنا فرقہ بچانا چاہتے ہو تو خاموش ہو جاؤ, یہ ذہن میں رکھنا. اگر بولو گے نا تو اگر تمہارا فرقہ آندہ 20 سالوں میں ختم ہونا تھا, 5 سالوں میں ختم ہو جائے گا. مجھے دیکھیں انہوں نے 2 مہینے کے اندر, ٹھیک ہے, پہلے آسمان سے دوسرے آسمان پہ میری دعوت کو پہنچا دیا انہوں نے. کوئی سول سوسائٹی میں سے, کوئی میڈیا میں سے, کوئی صحافیوں میں سے, یا بڑے لوگوں میں سے کوئی بندہ بچا ہے کہ جس سے میرا تعارف نہ اس وقت ہو. اور سب لوگ آگے میڈیا میں انہیں کنڈیم کر رہے ہیں کہ یار وہ سر کی قیمت رکھتے ہیں, وہ کہتا ہے علمی اختلاف کرو. وہ جتنے اعتراض کرتے ہیں وہ جواب دے دیتا ہے, اور کہتا ہے تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے. تو مجھے تو فائدہ ہو رہا ہے. ہاں ایک نقصان مجھے ہے, اور وہ بھی آپ لوگوں کے نزدیک, کہ میری لائف ونریبل ہو رہی ہے. اس کی مجھے پرواہ پہلے کوئی نہیں ہے. وہ اسی کاسٹ کے اوپر ہم دعوت کا کام اٹھا رہے ہیں, یہ بات ذہن میں رکھیں. اگر ایک F-16 کا پائلٹ یہ سوچ لے کہ کسی وقت بھی فنی خرابی کے تحت یہ لگ سکتا ہے, تو سرکار وہ F-16 تو نہیں اڑائے گا نا. F-16 اڑا کے جو وہ کرتب دکھا رہا ہے یا دشمن کی فوج کو بھگا رہا ہے نا, تو اس کی وہ اسٹرینتھ بھی وہی F-16 ہے جو وہ موت کے تخت پہ بیٹھا ہوا ہے. تو یہ جو موت کا تخت ہے نا میرا, یہی میری اسٹرینتھ ہے. اور آخری بات میں اس میں کروں گا, مولا حسین علیہ السلام کا قول ہے کہ اگر زندگی کا اینڈ موت ہے تو شہادت سے بیسٹ کوئی آپشن نہیں ہے. کیوں روڈ ایکسیڈنٹ میں مروں, کیوں ہارٹ فیلئر سے مروں, کیوں ایئر کریش میں مروں, اللہ کی راہ میں کیوں نہ مروں. اگر موت کا وقت فکس ہے اور موت آنی ہے تو شہادت میں کیوں نہ آئے.